ایک تو بات یہ کہ احادیث شریفہ میں یہ بات کا ذکر ہے کہ جب قرآن مجید کی تکمیل کی جاتی ہے تو اس وقت دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غالباً بیان کیا گیا کہ جب قرآن مجید کی تکمیل کا موقع ہوتا تو آپ سب کو اطلاع دیتے، لوگوں کو جمع کرتے اور طویل دعا کرتے، اور اسی لیے کہا گیا کہ یہ بھی فرمایا گیا روایتوں میں کہ قرآن مجید کی تکمیل اگر کرنا ہے تو یا بعد فجر کی جائے یا پھر بعد عصر کی جائے۔ فجر کا وقت کیونکہ فرشتوں کے جمع ہونے کا وقت ہوتا ہے، رات کے فرشتے بھی ہوتے ہیں اس وقت، دن کے فرشتے بھی، رات کے فرشتوں کے جانے کا وقت ہوتا ہے، دن کے فرشتوں کے آنے کا وقت ہوتا ہے۔ عصر میں دن کے فرشتے روانہ ہونے لگتے ہیں اور رات کے فرشتوں کی آمد ہوتی ہے، تو اس وقت دونوں جو ہے فرشتے ہوتے ہیں اور وہ پھر اللہ کے پاس جا کر گواہی دیتے ہیں کہ فلاں بندے تیرے کتاب کی تلاوت کر رہے تھے، تو قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ دوسرے خاص طور پہ ہمارے پاس جو معمول ہے کہ ان آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے جس کی فضیلت زیادہ ہے، لا یستوی ہے، آمن الرسول ہے، اور پھر آیت الکرسی ہے، کیونکہ احادیث شریفہ میں اس کی زیادہ فضیلت، تو ان آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے۔ سورہ اخلاص ہے، 3 مرتبہ پڑھنا، ایک قرآن کے برابر اس کو قرار دیا گیا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اسی طرح سے ختم کریں، ورنہ نہیں، بلکہ قرآن مجید کی تکمیل ہو گئی، اس کے بعد پھر طریقہ یہ بیان کیا گیا کہ سورہ ناس پڑھنے کے بعد پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت ہونا چاہیے، یعنی نئے دور کا پھر شروع ہو جانا چاہیے، آغاز ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین تلاوت کرنے والا وہ ہے کہ جو ختم کر کے پھر شروع بھی کر دیتا ہے، تو یہ ہونا چاہیے۔ اس موقع پہ دعاؤں کا اہتمام ہو۔ اگر مختصر طریقے سے کرنا ہے تو سورہ فاتحہ 1 مرتبہ پڑھیں، قل اللہ احد کا سورہ 3 مرتبہ پڑھیں، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھیں، اور اس کے بعد پھر دعا کریں رب کی بارگاہ میں۔ کسی کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے تو دعا کریں کہ جو قرآن مجید کی تلاوت کی گئی اس کا ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پاک کو پہنچے، پھر آپ کے وسیلے سے انبیاء کی ارواح مبارکہ کو، پھر صحابہ کرام کے، اہل بیت اطہار کے، بزرگان دین کے، مومنین مومنات کے، پھر خاص طور پہ جن کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو ان کا پھر ذکر کر سکتے ہیں کہ اللہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب ان کو پہنچے۔ یہ طریقہ ہے ختم قرآن کا، لیکن کوئی ضروری نہیں، بس خالی نیت بھی کر لیں تو کافی ہے کہ میں جو قرآن پڑھا ہوں اس کا ثواب فلاں مرحوم کو پہنچے، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس کا ثواب پہنچ جائے گا، اور پڑھنے والے کے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔